نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی ہے، ولادت کس دن ہوئی ہے معلوم نہیں، تاریخ متعین نہیں۔ اور یہ جو لوگوں نے 12 ربیع الاول طے کر لی ہے تو 12 ربیع الاول تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ربیع الاول طے ہے، پیر کا دن بھی طے ہے، تاریخ 12 نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ربیع الاول، اس سے پہلے صفر، اس سے پہلے محرم، اس سے پہلے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ میں حضور نے حج کیا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، حج اکبر تھا، اکبر نہیں حج اکبری تھا۔ لوگوں کی عوامی اصطلاح ہے، شریعت میں حج اکبر نام ہے حج کا، اور حج اصغر نام ہے عمرے کا، لیکن لوگوں کی ایک عوامی اصطلاح ہے کہ عرفے کا دن اگر جمعہ کا دن ہو تو وہ اکبری حج ہے۔ یہ اکبر اور اکبری یہ عوامی اصطلاح ہے، اس شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ ہوگا تو حج میں برکت پیدا ہوگی، جمعہ کے دن جو کام کیا جائے گا اس میں فضیلت تو آئے گی، لیکن حج اکبری جو اسے کہا جاتا ہے یہ صرف عوامی اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں کچھ نہیں۔ اور سورہ توبہ کے شروع میں یوم الحج الاکبر آیا ہے، اس سے حج مراد ہے، اور اس کا مقابل عمرہ ہے جو حج اصغر ہے۔ تو محرم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو حضور نے عرفہ میں وقوف کیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اب وہاں سے گنتے گنتے آؤ، تمام مہینوں کو 30 کے مان لو، تمام کو 29 کے مان لو، بعض کو تمام مہینوں کو 30 کے لو، 29 کے لو، 12 کو پیر آتا ہی نہیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر آتا ہی نہیں، تو مہینہ متعین ہے، وفات ربیع الاول میں ہوئی، دن متعین ہے، پیر کے دن ہوئی، تاریخ نہیں معلوم۔ اور جو وفات کی تاریخ ہے وہی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی لیے میلاد النبی مناتے ہیں، اور گجرات والے کہتے ہیں 12 وفات، وفات بھی نہیں 12 وفات۔ تو پیدائش اور وفات کی ایک ہی تاریخ اور دن ہے، اور 12 وفات کا کوئی حساب ہی نہیں بیٹھتا ہے، تو ولادت کے لیے تاریخ، میلاد کی تاریخ 12 کیسے ہو گئی؟ تو یہ تو لوگوں نے زبردستی گھڑی ہے تاریخ۔